بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ اگر بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں نے کسی سے سنا ہے کہ 2 نفل بندہ اس طرح ادا کرے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے وہ منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرے اور پھر اس کے بعد استغفار کرے، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وسلم اگر گناہ ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کے بعد فوراً نیکی کرو، کیونکہ نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ یہ کہنے سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بہت اچھا کلمہ ہے اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے، کیونکہ گناہ مومن کے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے۔ مومنوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کافروں کے تو گناہ معاف ہی نہیں ہوتے۔ تو جو اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کو مانتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ خالی بندہ نفل پڑھے صلاۃ التوبہ کے تو اس پر یہ امید نہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ان 3 شرطوں کو جب بندہ پورا کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندہ یہ یقین رکھ سکتا ہے، اس کی بارگاہ میں کامل گمان رکھ سکتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اپنے اوپر غصہ کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ اس بات پر نادم اور شرمندہ ہو۔ اور پھر دوسری شرط علماء نے لکھی ہے کہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، یعنی یہ جو گناہ سرزد ہوا ہے آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اور پھر تیسری شرط انہوں نے لکھی ہے کہ فقط اللہ کے خوف سے وہ توبہ کرے، اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ بندہ توبہ کرے گا۔ جب یہ 3 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو پچھلے گناہوں پر وہ شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا، اب گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لے گا، اور پھر اس کے بعد جو تیسری شرط ہے کہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ توبہ کرے، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ سے یہ بندہ امید رکھے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر اس طریقے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، یعنی پہلے 2 نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور 3 شرائط جو بتائی ہیں ان کے مطابق عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اگر صرف خالی نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھ کے وہ کہے کہ میرے گناہ اللہ معاف کر دے، تو اس پر کوئی جو ہے نا یقین نہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کی رحمت بڑی زیادہ ہے، وہ بہت مہربان ہے، لیکن جو ہمیں طریقہ بتایا گیا وہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں کہ صلاۃ التوبہ ہم نے کیسے پڑھنی ہے، عام روٹین کے مطابق جیسے ہم 2 نفل پڑھتے ہیں اسی طرح ہم توبہ کے نفلوں کی نیت کریں گے اور
ثنا پڑھیں گے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ سورہ پھر ملائیں گے، یعنی سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں تو پھر بھی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر 3 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں، اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ پڑھیں۔ مکروہ وقت جو ہے اس کے اندر کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی مکروہ وقت کے علاوہ جس وقت مرضی آپ یہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا ہی اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ویسے بھی آگے جو ماہ مبارک آ رہا ہے وہ بخشش والا مہینہ ہے، ماہ شعبان، انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم آگے بات کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو سمجھ آ گئی ہوگی جس نے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے۔ تو توبہ کی شرائط کو بندہ پورا کرے گا تو انشاءاللہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے شیئر بھی ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔